الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے حرمین شریفین عافیت کے ساتھ سفر کر کے واپسی ہوئی ہے. الحمدللہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں میں نے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا نہ کی. حدیث شریف آتا ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ وفد کی حیثیت سے جاتا ہے، چاہے اکیلا ہو لیکن وفد ہوتا ہے پوری قوم کا. لہٰذا اس کے صرف وہاں جانے سے ہی پچھلوں کو برکات مل جاتی ہے، اور اگر وہ مانگے گا تو برکات کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ کبھی بھی کسی ملک کا کوئی وفد جائے کسی جگہ پر، وہ کچھ نہ کہیں پھر بھی وہ ملک والے بہت سے ایسے معاہدے، بہت سے ایسی تجارتیں، بہت سے ایسی سرمایہ کاری اس ملک میں کر لیتے ہیں. یہ وفد آیا ہے، اللہ رسول کے گھر اگر تو وفد جائے گا تو کیسے خالی واپس آئے گا. فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کے دربار میں وفد بن کر آئے ہیں پوری قوم کا. یہی وجہ ہے کہ سب پر نہیں رکھا، پورا مجمع ایک دم نہیں جاتا، کچھ لوگ جاتے ہیں. نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب کو رکھنا ہے، زکوٰۃ صدقہ سب کو دینا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں ہر سال انتخاب کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ وفد میں پوری قوم نہیں جایا کرتی، چند لوگ جاتے ہیں اور فائدہ پوری قوم کو پہنچتا ہے. کتنا عجیب عنوان ہے وفد اللہ. جانے والے وفد ہیں، اپنے محلے کا، اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے وطن کا. جو مانگیں گے ان کو ملے گا، جو مانگیں ان کو ملے گا. وفد بن کر آئے. اللہ کا شکر ہے ہم بھی آپ کا وفد بن کر جاتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، نہ بھی مانگے تب بھی سب کچھ مل جائے گا. میں دوستوں سے کہتا ہوں روز اقدس پر جب انسان کی حاضری ہوتی ہے اور وہاں سلام پیش کرتا ہے تو اکثر صورتیں کھڑے نہیں ہونے دیتے، بس چلتے چلتے سلام ہوتا ہے. بعض عاشق اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں. بھائی دل چھوٹا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعلیکم السلام کہہ دیا کہ تجھ پر سلامتی ہو، اتنا لفظ رسول اللہ کا ہمارے لیے کافی ہے.
آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا کو معمولی، پھر کیا کچھ آپ کو نہیں مل جائے گا؟ آپ سے دعا مل رہی، رسول اللہ سے دعا کر، صحابت اس کی عاشق تھی ایسی دعا لینے کی، اور پھر کتنی بڑی نعمت مل رہی، وجبت لو شفاعتی، اے حاضری دینے والے میری شفاعت تیرے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے مدینہ شریف میں دوستوں سے کہا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ مدینہ شریف میں جو اخلاص سے حاضری دے دیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اس کو رسول اللہ کی سفارش ملنی ہے، اور سفارش مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں۔ وجبت لہو شفاعت، کتنی بڑی ضمانت ہے، لیکن اخلاص سے حاضری ہو، وہاں نالائکی نہ کرے، گناہ نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ حاضری کا یہی آداب ہے، بات آپ تھوڑی کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن عاشق بن کر رہیں، غلام بن کر رہیں، بس یہ ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ عبادتیں کریں اور بہت رات دن عبادت میں لگے رہیں، اس لیے نماز جو سب سے افضل عبادت ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم رکھا ہے، 1.5 گھنٹے سے زیادہ پوری نمازوں کا وقت نہیں ہے، کہا کہ باقی 22.5 گھنٹے اپنا کام کرو، لیکن دیکھو اس دوران ہمیں ناراض نہ کرنا، ہمارے غلام بن کر رہنا، بس پھر تمہارا ہر عمل ہمارے کھاتے میں۔ دیکھو جو غلام ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، بعض کسی فن کے ماہر ہوتے تھے تو وہ اپنا کام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجامہ کرتا تھا، ابو طیبہ نامی ایک غلام تھا جو وسلم کے پچھنے لگاتا تھا، یہ جو حجامہ کرتے تھے، سینگی لگانا، پہلے بڑا رواج تھا، پھر ختم ہو گیا، اب دوبارہ آ گیا، اب تو ڈاکٹر بن گئے، ہسپتال کھل گئے۔ وسلم کا یہ عمل، وسلم کا یہ جو عمل ہے یہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو رہا ہے، پوری دنیا اصل کی طرح واپس آ رہی ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ جرمنی میں سب سے زیادہ اس کا کام ہے، جرمنی میں، اور وہ کفار تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ علاج کرو، یہ علاج بڑا اونچا علاج ہے، اس سے ایسے امراض جس کا کوئی علاج نہیں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ وسلم نے تو بہت پہلے فرما دیا، اور آپ خود بھی حجامہ کراتے تھے۔ تو وہ مزدوری پر حجامہ کرتا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کرنے آیا تو اس نے موقع دیکھا، اتنا قرب وسلم کا، بات بیٹھ کر حجامہ پاؤں پہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرانی، کیا سفارش کرانی کہ میں بال بچے دار بھی ہوں لیکن فلاں کا غلام ہوں، تو میں اس نے میرے اوپر پابندی لگائی ہوئی کہ اتنا تو نے کما کے دینا ہے، اب میری کبھی مزدوری زیادہ لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، تو آپ اس سے کہیے کہ وہ آدھی مزدوری کر دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ بچا لوں اور کچھ اس کو دے دوں۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور میں کہ آج سے اس کی مزدوری آدھی کی جاتی، تو انہیں سے آدھی لینی۔ مقصد کیا ہے کہ جو غلام ہے نا، غلام وہ جو بھی دن بھر کام کرے گا، پیسہ کمائے گا، خدمت کرے گا کسی کی، کچھ بھی کرے گا، وہ مالک کے کھاتے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچے بھی پیدا کرے گا تو وہ بھی مالک کے غلام ہوں گے، بچے بھی اس کے بچے بھی مالک کے غلام ہوں گے، اس کی بیوی بھی غلام ہوگی، خود بھی غلام ہوگا، چلنا پھرنا بھی مالک کے کھاتے میں، برا کام کرے گا وہ بھی مالک کے کھاتے میں۔ مالک کو قاضی پوچھے گا کہ تیرے غلام نے بھائی کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کو مارا ہے، لہذا اس کا سارا کچھ دیندار تو ہے۔ میرے دوست، جب انسان حقیقی معنی میں اللہ رسول کا غلام بن جاتا ہے تو زندگی کا ہر کام اللہ رسول اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اس کا ہے ہی نہیں،
وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اللہ فرماتے یہ سب میرے کھاتے میں ہے، یہ اپنے لیے نہیں کھا رہا، یہ میرے لیے کھا رہا ہے، میرے لیے پی رہا ہے، میرے لیے ساری کام کر رہا ہے. جب حقیقی معنی میں غلام بن جاتا ہے، پھر اس کا کاروبار ہو، اس کا چلنا پھرنا ہو، اس کا ہنسنا بولنا ہو، اس کا سونا جاگنا ہو، سب اللہ تعالی کے کھاتے میں ہے. قیامت کے دن فرشتے ایسے لوگوں کا نامہ اعمال دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یار یہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے، یہاں پر 24 گھنٹے عبادت لکھی ہے، حالانکہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا جب مولا نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تو اس پر اجر و ثواب لکھا تو عبادت بن گیا. چنانچہ ہندوستان کے ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک آدمی کا مقدمہ تھا، قتل کا مقدمہ تھا، پیشی بڑی ضروری تھی. آج پیشیاں بڑی ضروری ہوتی، اس میں اگر حاضر نہ ہو تو خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. جج نے نوٹس دیا ہوا تھا بھی اس پیشی پر ہر صورت میں حاضری. اب ان دنوں میں جو گنگا جمنا اس کو پار کر کے دوسری جگہ جانا تھا، عدالت اس کے پار تھی. اس میں طغیانی آئی ہوئی تھی، بارشوں کا موسم تھا، بول تو ہوتے نہیں تھے، پانی بہت چڑھا ہوا. جب پانی چڑھ جاتا تو کشتی والے کشتی بھی نہیں چلاتے تھے. جب سیلاب آ جائے تو کشتیاں کب چلتی ہیں؟ عام دنوں میں دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، اب بھی چلتی ہیں. وہ بہت پریشان، تو کسی بزرگ کے پاس گیا. نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میرا مقدمہ ہے، سو میری پیشی، اگر نہ پہنچا تو بس میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور مسئلہ مقدمہ ہی قتل کا ہے، وہ تو پھانسی چڑھ جائیں گی. انگریز اس زمانے میں جج ہوا کرتے تھے، جو اصولوں کے بڑے پابند ہوتے تھے. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں، کہ تو فلاں جگہ جمنا کے کنارے پر ایک بزرگ رہتے ہیں، اس کو کسی طرح راضی کر لے، وہ کوئی تیرے لیے راستہ نکالیں گے. وہاں گیا تو دیکھے ایک بزرگ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، بچے ان کے بچے کہہ رہے، جھوپڑی سی تھی، سامنے دریا تھا. پہلے تو بہت ناراض ہوئے، تجھے کس نے بھیج دیا، یہ وہ ہے. کیونکہ اللہ کے بہت سے پیارے ہوتے ہیں جو چھپ چھپ کر ہی رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان کو منصب ارشاد پر رکھا جاتا ہے. اور منصب ارشاد سب سے اونچا منصب ہے اولیاء میں، اس لیے یہ منصب ارشاد نبی کی نیابت کرتا ہے. نبی بھی جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دین بتاتا ہے، تو اس کو منصب ارشاد کہتے ہیں. ورنہ اللہ کا اولیاء کی بہت بڑی جماعت ہے جو چھپ کر اپنا، لہٰذا ایک حدیث بھی آتی ہے، اولیاء تحت قبائی لا یارحم سوائی، میرے ولی میری قبا میں چھپے رہتے ہیں، میرے علاوہ کو کوئی نہیں جانتا. بہت سے ایسے بے شمار واقعات ہیں. یہ بھی اسی قسم کے تھے، وہ بزرگ جانتے تھے شہر والے. پہلے تو بہت ناراض ہوئے، غصے سے خیر انہوں نے کہا دیکھو جی میری تو جان جاتی ہے، آپ کا کیا جائے گا، میں تو مر جاؤں گا، میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. سوچتے رہے، اچھا کہ جاؤ دریا پہ جا، دریا پہ جا کر کہے وہ شخص نہ جو کھاتا ہے، نہ کوئی پیتا ہے، نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ تجھے حکم دیتا ہے پانی تو کم ہو جا. حضرت تھانوی نے قصہ لکھا ہے، اس نے جب یہ الفاظ کہے تو پانی یکدم نیچا ہو گیا. جب نیچا ہوا تو وہ جلدی سے پار کر دیا، گلے تک تو آ رہا تھا لیکن طغیانی بھی کم ہوگی. جو پار ہوا تو پھر ویسے طغیانی. کرامت ہے بزرگوں کی، بہت سے واقعات ملتے ہیں. ہندوستان میں جب یہ پرتھوی جو انہوں نے بنایا نا، پرتھوی راج، بہت بڑا ایک راجا تھا، اس نے بڑی خلق و بارہ اس زمانے میں مچایا تھا جس زمانے میں سیلاب آیا ہوا تھا اور مسلمانوں کی فوج ادھر تھی اور ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو مسلمان جرنیل نے بسم اللہ پڑھ کے دریا پہ تیر مارا تھا تو پانی نیچے اتر گیا. تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ فرشتہ میں اس قصے کو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. انہیں بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، اس کے پیٹ میں دریا کے، تو یکدم پانی کم ہو گیا، فوجیں پار ہو گئی. پرتھوی سو رہا تھا، اس کو پتا چلا فوجیں تو آ گئی سر پہ، پھر خوب مارا جو اس کے ساتھ ہوا، پانی کم ہو گیا، وہ چلے گئے. اب ان کی بیوی جو تھی
اس نے پہلی بار یہ قصہ اس طرح کا ہوا تھا تو وہ جناب اس بوجھ سے لڑ پڑی. بیویاں تو بڑی آسانی سے لڑ لیتی، وہ تھوڑی بزرگ سمجھتی، تو سمجھے گا تو بیوی نہ بنے. انہوں نے کہا اتنا تو کھاتا پیتا ہے، صبح کھاتا بھی ہے، ناشتہ دوپہر شام کھاتا ہے پیتا ہے، یہ بچوں کی اتنی بڑی فوج پھر رہی ہے، تو نے اس کو کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے، کہاں سے بزرگ بنا پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ کھاتے ہیں اپنے لیے، پیتے ہیں اپنے لیے، بیوی کے پاس جاتے ہیں اپنی شہوت مٹانے کے لیے. میں نے کبھی کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کیا. میں پانی بھی پیتا ہوں تو مولا کی رضا کے لیے، لقمہ بھی اٹھاتا ہوں تو مولا کی رضا کے لیے، تجھ سے محبت کرتا ہوں تو مولا کی رضا کے لیے. تو میرا کوئی کام میرے کھاتے میں ہے ہی نہیں، تو میں نے یہی کھاتا نا جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے. تو میں نے اپنی طرف نسبت کی تھی کیونکہ میرا کوئی کام میری طرف ہے ہی نہیں، میرا سارا کام مولا کے کھاتے میں. اس لیے تو دریا نے بھی بحکم مانا ہے. کیوں بھائی؟ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم کو دریائے نیل نے کیوں مانا؟ نے لکھا تھا میں رسول اللہ کا خلیفہ، میں رسول اللہ کا خلیفہ تجھے حکم دیتا ہوں چل. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اللہ کے رسول کے نائب کی حیثیت سے. اپنی تو نسبت نہیں کی کہ میں کچھ ہوں، نہیں، میری نسبت جن کے ساتھ ہے ان کی نسبت سے کہتا ہوں آج تک دریائے نیل کا پانی بند. میرے دوست، کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، 24 گھنٹے کی غلامی مطلوب ہے. 24 گھنٹے غلام، ہر وجہ سمجھ میں مولا کو غلام. جب انسان غلام سمجھے گا تو آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. وہ یہ دیکھے گا مولا کیا چاہتے ہیں، یہاں کیا چاہتے ہیں، بس وہی کرے گا. بس اور کسی سے کوئی غرض نہیں. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. زمانہ اور خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اگر انسان کو یہ ادراک کر لے، اس بات کا احساس پیدا کر لے اپنے اندر کہ میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی، اپنی مرضی نہیں کرنی. پھر آپ دیکھیں دنیا میں ہی جنت کے راستے کھل جائیں گے. دنیا میں یہ دل وہ مزہ لے گا. کہتا جنت تو دور ہے، جنت دینے والا دور نہیں ہے. جنت تو دور ہے، پہنچنے کے لیے بہت سفر ہے. لیکن فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، ہم جنت دینے والے، جنت کے خالق اور مالک تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم دور نہیں ہیں. وعدہ جنت کا وعدہ ہے، اپنے تو فرمایا ہم حاضر ہیں، لیکن کب؟ جب تم ہمارے بنو گے، جب تم نے رخ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے، معاشرے کی طرف، دنیا کی طرف تم نے رخ پھیرا ہوا ہے، نفس اور شیطان پر رخ پھیرا ہے، اور ہم شہر سے قریب ہے پیچھے، تو پھر دوری ہے. چاہے جسم کے اعتبار سے قریب بھی ہوں، میرے پیچھے کو کھڑا ہے، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے جو کھڑا ہے مجھ سے دور ہے، سامنے بیٹھنے والا 10 فٹ بھی مجھ سے قریب ہے، وہ کہ اور نہیں تو نگاہ کے ذریعے تو رابطہ ہے. یہ اس کی حضوری بھی دوری ہے اور اس کی دوری بھی حضوری ہے. اگر یہ دنیا کے کاموں میں ایک آدمی مسجد میں لیکن دل غیر اللہ میں پھنسا ہے تو اللہ کے دربار پہ ہو کر بھی اللہ سے دور ہے. اور ایک آدمی بازار میں بیٹھا ہے، قلبہ معلق بالمساجد، دل اس کا مسجد میں پڑا ہے، اللہ فرماتے عرش کا سایہ دے گے جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. حالانکہ ویسے وہ دوری میں ہے لیکن اللہ کی حضوری میں ہے. انسان کے قلب کی اس پر ملتا ہے. آپ کہتے دل کی رفتار پر نظر رکھو، یہ کہاں جا رہا ہے، میں سانس کو زندہ رکھو، اس کو سبق
پڑھاتے رہو کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، یہاں میری اور آپ کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ لوگ فضول کرتے ہیں ہماری مرضی، کیا مرضی؟ کس کی مرضی چل رہی؟ یا اسپتالوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں مرضی سے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی مرضی تھی کہ ہم اسپتال داخل ہو جائیں؟ نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مرضی سے پڑے ہوئے ہیں۔ کس کی مرضی چلتی؟ مرضی چلتی تو کوئی حکمران اترتا ہی نہ، بلکہ اس کی انتقال بھی، اسرائیل بھی اس حکمران کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں آتا ہے، صدارت ہاؤس میں جان لینے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتا، لیکن ان کی مرضی نہیں چلتی، ان کو جانا پڑتا ہے۔ کوئی جیل میں مرتا ہے، کوئی گھر میں مرتا ہے۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوگا وہ حکمران اسی میں مر گیا ہو۔ مرضی یہاں کس کی چلتی ہے؟ ایک فضول انسان کو ایک احساس نفس اور شیطان دلاتا ہے کہ یار اپنی مرضی پر زندگی بسر کرو، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت کے علاوہ کوئی نہیں نتیجہ ہوتا۔ لیکن اگر خدا اور اللہ رسول کی مرضی پر زندگی بسر کرتا ہے، دنیا میں بھی راستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چین دیتے ہیں، ان کے دل میں چین ڈالتے ہیں، اطمینان ڈالتے ہیں۔ یہ تعلق محلہ ہے، اس کو تعلق محلہ کہتے ہیں۔ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے بس۔ ابھی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نابینا ہو گئے تھے، فرمایا کہ نابینا ہونے سے پہلے اور نابینا ہونے کے بعد ان کے چہرے پر جو اطمینان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگ حیران، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی پہلے بھی وہ تھے اب بھی وہ ہیں، بلکہ پہلے تو نگاہیں باہر کی نظارے دیکھتی تھی اور ہر وقت دل ان کے نظارے دیکھتا ہے، باہر کے نظارے ختم ہو گئے۔ میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے حالات میں پڑھا، حضرت نے جب پہلا حج کیا تھا تو سمندر میں طوفان آ گیا، کراچی سے حضرت سوار ہوئے تھے، اتنا طوفان آیا کہ 7 دن تک آسمان نظر نہیں آیا۔ جب طوفان آتا ہے تو پھر یہی کیفیت بن جاتی ہے، اوپر بادل اور سورج نظر نہیں آتا، رات دن ایک جیسی ہو جاتی ہے 7 دن۔ اور پھر اس وقت جہاز چلانے والے جو ہوتے ہیں کپتان، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں جدھر جائے، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اس کو کسی رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کو توڑ دیتی ہے، تو موجیں اس کو توڑ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جدھر بھی جائے، کیونکہ اب دھکا بازی نہیں چلے گی یہاں پر۔ تو سارے پریشان، اب لکھنے والا لکھ رہا ہے جو حج میں ساتھ تھے، کہتے جہاز میں اچھی خاصی سواریاں تھیں، 4-5 سواریاں تھیں، کمرے ہوتے ہیں کمروں میں، اب سب پریشان۔ دن ہوتا ہے تو سارے اوپر عرشے پر آ جاتے ہیں، عرشہ کہتے ہیں اس کے اوپر کا جو ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں۔ رات ہوتی تھی کمروں میں روتے ہیں، وہ کسی وقت بھی چین نہیں تھا، اتنا ہل رہا تھا، ابھی ڈوبا ابھی ڈوبا۔ کہا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پورے آرام سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تلاوت ذکر معمول میں لگے رہتے تھے، لوگ پاس ہو گئے، یار ساری دنیا پریشان ہے، یہ بڑے میاں پریشان نہیں، آرام سے بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یار ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے تو ہمارے پاس نہیں، اور ہم اتنے پریشان ہیں، اب مرے ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو سارے جمع ہو کر آئیں گے، حضرت آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی انہوں نے بلایا ہے نا، ہم خود تو نہیں آئے، جب بلایا ہے تو پہنچائے گی بھی۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر یہ اعتماد، جب بلایا ہے تو پہنچائیں گے۔ جب 7 دن کے بعد منظر صاف ہوا، مسئلہ صاف ہوا، تو حیرت انگیز طور پر بجائے کسی اور رخ کے بحری جہاز جانے کے، وہ بحر احمری کے اندر گھسا ہوا تھا،
جو جدہ کی طرف جا کر جہاں پر جدہ آگے آتا ہے تو بحر احمر ہی میں طوفان ان کو آگے لے گیا، اور اس نے کپتان نے کہا کہ بھائی جو سفر 2 ہفتے میں طے کرنا تھا وہ 1 ہفتے کے اندر ہی سارا طے ہو گیا، لہٰذا میاں قریب اب تو میقات آنے والی ہے، اپنے احرام باندھنے کی تیاری کرو۔ جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا گر یہی ہے کہ دل مولا کے ساتھ لگا ہوا آپ کا، اور ان کی مان کر چلے، اپنی مرضی نہ کرے، مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ انٹرویو کر لیں جو مرضی میں زندگی بسر کر رہے خوش ہے، کوئی تو کوئی خوش نظر نہیں آیا۔ ہم تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ان کو تو کوئی غم ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑا ٹائم چاہیے، ٹائم۔ حضرت بہت پریشان ہے۔ کوئی پریشانی؟ آپ کو کیا پریشانی لگی بھائی؟ ہمارے ہاں تو سب تمنا کرتے ہیں اس ملکوں میں آ جائیں اور ایسی وسائل مل جائیں، اور آپ کہتے پریشانی؟ پھر میرے شیخ کا مجھے وہ ملفوظ یاد آتا ہے تو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ رس گلہ جو ہوتا ہے نا، رس گلہ، یہ گلہ پہلے بنتا ہے آٹے کا، پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں، جیسے جلیبی بنا کر پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں۔ ہے تو لطیفی کی بات، لیکن تاکہ تھوڑا سا آپ حاصل ہو۔ کہتے فراز والے تحقیق کر رہے تھے کہ سموسے کے اندر قیمہ گیا کیسے؟ انہیں پتا چلا کہ بھائی جرمنی میں تحقیق ہو رہی ہے کہ جلیبی میں رس کیسے چلا گیا۔ اب وہ جو رس گلہ ہوتا ہے وہ گلہ بنا کر رس میں ڈالتے ہیں، اگر رس اور گلے میں فاصلہ رہے تو آپ اس گلے کو کھائیں گے تو پھیکا ہوگا، قے آپ کو متلی آئے گی، قے آ جائے گی۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اللہ نے گلہ تو ہمیں دے دیا، نعمتیں ہمیں دے دی، ساری نعمتیں دے دی، لیکن اس کا رس اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب تک خدا کو راضی نہیں کرتے اس کے اندر وہ رس نہیں ڈالتے، جب رس نہیں ڈالتے تو زندگی پھیکی ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، انسان کا مرنے کو دل چاہتا ہے، خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں رس نہیں ڈالا، اور رس ملے گا مولا کے تعلق کے ساتھ۔ جب مولا کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہی سوکھی روٹی میں بریانی اور قورمے کا مزہ آتا ہے، اور وہی جھونپڑی کے اندر محل کا مزہ آتا ہے۔ فاصلہ ہے۔ آج نعمتیں ہیں لیکن لذتوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دیکھو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہم اس کو ڈالیں گے جب ہمیں راضی کرو گے، پھر تمہارے دل سے احساس ختم ہو جائے گا کہ تم جھونپڑی میں رہتے ہو یا تم محل میں رہتے ہو، تم دل کو دیکھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہاں یکے در کنج مسجد مست و شاد، ایک آدمی جو ہے مسجد کے کونے میں مست و شاد پڑا ہوا ہے، ہاں یکے در باغ ترش و نامراد، اور ایک باغیچے میں اور گلشن میں پریشان کرتا ہے۔ نظر آتا ہے؟ ابراہیم بن ادم فرماتے تھے اگر ان لوگوں کو بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کیا چاہ رہے ہیں، ہم مسجد مدرسوں میں رہنے والے، خانقاہوں میں رہنے والے، یہ تلواریں لے کر آ کر ہمیں نکال کر خود وہاں بیٹھ جائیں۔ اللہ نے چھپا دیا ہے، کہتے جنت کو چھپا دیا نظر نہیں آتی۔ باہر سے گزرنے والا کہتا ہے کہ بھائی بس یہ بیچارے مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، انہیں کیا پتا بادشاہ بیٹھے ہیں، سب بادشاہ بیٹھے، بادشاہ جیسے چہرے کھلے ہوئے۔ اور وہاں جا کر دیکھو مجمع اکٹھا کر لو، شہر میں کوئی مجمع اکٹھا ہو، سب کی ہوائیں اڑی ہوئی، ہر ایک پریشان ہے، مولا سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے بیگانگی۔ یہ نعمتیں راحت نہیں دے سکتی جب تک اللہ راحت نہ پہنچائے۔ اللہ راحت پہنچائیں گے، ہر جگہ پر راحت ہے۔ پھر آپ کو بادشاہ کی کرسی پر ہو تب بھی اطمینان، ہم بھی اسلام بادشاہ بھی رہے، سلمان سلام دو سلام بادشاہ رہے وہیں پر، لیکن مولا کا تعلق حاصل تھا۔ ذوالقرنین پوری دنیا کا بادشاہ تھا، مولا کا تعلق حاصل تھا، بادشاہ تو ان کے لیے مضر نہیں ہوئی۔ کوئی فقیر تھا لیکن مولا کا تعلق تھا، وہ فقیری نے اس کو پریشان نہیں کیا کیونکہ مولا کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب بادشاہ چھوڑی تو
بڑا سخت وقت بھی آیا. ایک ایسا وقت آیا کہ مٹی کھاتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, مٹی کھاتے تھے. میں لکھا کو دیکھا, مٹی کھاتے تھے, گیلی کر کے مٹی کھا لیتے. حالانکہ مٹی کھانا جائز نہیں ہے, لیکن کچھ نہیں ہے, پیٹ کی اس کو تو بند کرنا ہے, تو مٹی کھا لیتے تھے. ایک ایسا وقت بھی ان پر آیا, لیکن اللہ نے پھر ان کو شان عطا فرمائی. لیکن اسی میں ان کو کوئی بے چینی نہیں تھی, بلکہ لکھا ہے کہ اگر یہ مطلقاً جائز ہوتی تو میں اسی پر بھی زندگی بسر کر سکتا تھا, لیکن یہ ضرورتاً جائز ہے, مطلقاً جائز نہیں, اس طرح کی حالت میں جائز ہے. فقر و فاقے کا یہ عالم تھا, حالانکہ پہلے بادشاہ رہے. تعلق محلہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں گے راحت میں ہیں. باقی یہ دو جو نعمتیں ہیں تو تقسیم ہے اس کی. اللہ نے جو نعمت آپ کے رکھی ہے وہ ملے گی آپ کو. لہٰذا تھانوی نے فرمایا بڑی اہم بات ہے, سن لو سب کو. فرمایا ہر ایک کے لیے رزق روٹی کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا جو اس کو ملتا ہے, جو ملتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, فضول خرچی میں ضائع کرتا ہے پہلی بات, تو پھر پچھتاتا ہے. آپ کتنے لوگ دوست مجھے میسج کرتے, جوان نوسربازوں کے ہاتھوں میں پھنس گیا, مقروض ہو گئے, نیٹ پر حرام کام شروع کیا, پوچھا نہیں کسی عالم سے یہ نیٹ پر جو کام ہے جائز ہے ناجائز ہے, لاکھوں کے مقروض ہو گئے کیونکہ اس میں مال پانی بھرا نظر آ رہا تھا. وہ تو جال ہے, جال ہے. کتنوں کے ہیں سمجھدار, کیا ہوا بھائی, کسی عالم سے پوچھ لیتے یہ کاروبار جائز ہے. سود کے نیچے دب گئے, مصیبتیں آ گئی, گلے پڑ گئے. اللہ نے ایسا نہیں کہ مسائل نہیں دیے تھے, انہیں میں اکتفا کرتے, انہیں میں برکت مانگتے, کافی تھے. فضول خرچی زیادہ کی حوث کہ بس ہو ہمارے ہے کہ راتوں رات امیر بن جائے. تم میں ہے اس مجمع میں کوئی جو راتوں رات بالغ ہوا ہو ہے پیدا ہونے کے بعد ہے؟ وہ بابا آدم کی اولاد تھی جو صبح پیدا ہوتے شام تک بڑے ہو جاتے. تم میں کوئی ہے؟ کیوں بھائی روزانہ اپنی بچی کو انچی ٹیپ سے ناپتے ہو کہ رات کتنا بڑا ہوا ہے؟ دنیا کا نظام ہی نہیں ہے. اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی ہے, 6 دن میں, اور 6 دن اللہ کی طاقت کے مقابلے پر کروڑوں سال سے بھی زیادہ ہے. اتنی طاقت ہے. کون جنرل بنائے گا, کون فرمان فیکون. 6 دن کیوں لگائے یہ بتانے کے لیے. یہاں ہر چیز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, ایک دم نہیں بڑھتی. اللہ والے بننا چاہتے ہو آہستہ آہستہ لگے رہو, ایک دن اللہ والے ہو جاؤ گے. کاروبار کرتے ہو, رزق روٹی کا معاملہ, آہستہ آہستہ چلو. لوگ اس پر نہ کہو کہ راتوں رات یہ ہو گئے. اول تو جھوٹ بولتے ہیں لوگ, یہ راتوں رات نیٹ کے اوپر بیٹھے یہ وظیفہ کرو, صبح بس 1 مہینے میں تمہارا مکان بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا نیچے لکھتا ہے ہمیں سبسکرائب کرو. عامل صاحب بتا رہے ہیں سبسکرائب کا مطلب کیا ہے, سب جوان سمجھتے ہیں تاکہ یوٹیوب والے اس کو پیسہ بھیجے. میں کہ خود تو وہ انگریزاں سے حرام پیسے لینے تیار ہے تو سانو کہندا وظیفہ پڑھو تو راتوں رات امیر ہو جاؤ. خود کیوں نہیں کر لیتا وہ ہے؟ ہم ایسا کوئی وظیفہ نہیں دیتے. میں تو اللہ کو راضی کرتے رہو, اللہ آپ کی اسی روٹی میں برکت کر دے گا, تمہاری اسی روپے میں طاقت پیدا ہو جائے گی, 1 روپے لاکھ کے برابر ہو جائے گا. خدا کو راضی کرو. برکت نام اس کا ہے کہ چیز میں طاقت آ جاتی ہے. چیزوں کے بڑھنے کا نام برکت نہیں ہے. تھوڑی چیزیں ہوں کام کی ہوں, ورنہ کچرا مال ہے. چھٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے, کپاس کی لکڑیوں کی جگہ جگہ پر. رات کو پہلے کیوں نہیں بٹھاتے, اور کپاس کہاں ہے؟ وہ تو تھوڑی سی ہوئی تھی, کہاں ہے؟ اس کی طاقت زیادہ ہے, ان کی طاقت نہیں ہے. تو یہ کچرا جمع کرنا ہے تم نے نہیں. ہمیں تو کپاس چاہیے, ہمیں تو دانے چاہیے, ہمیں بھوسا نہیں چاہیے, ہمیں تو چاول چاہیے, ہمیں پرالی نہیں چاہیے. یہ ہے برکت, اس کا نام برکت ہے.
کہ تیرا مال قلیل ہوگا لیکن اس کے اندر ایسی خیر و برکات، اس کی قیمت ہوگی، اس کا وزن ہوگا، اس میں زندگی میں راحت ہوگی، اس سے تیری عزت بڑھے گی، تیرے تھوڑے مال پر بھی تو عزت والا کہلائے گا، ورنہ کچرا اکٹھا کرنے کا کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ میرے دوست، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی سے آپ کے مال میں برکت۔ ایسا نہیں حضرت تھانوی فرماتے فضول خرچی میں، بے قاعدگی میں اس مال کو ضائع کرتا ہے جو خدا نے دیا ہے آپ کو، مگر راتوں رات امیر ہو جائے۔ ایک آدمی تھا نا، اس کو جن پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بعض لوگوں کو بہت جنات کا شوق ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک عامل صاحب آئے، کہا جی مجھے بھی کچھ جن دے دیں۔ میں کہا میرے پاس تو خود نہیں ہے یار، تیرے پاس ہے تو مجھے کوئی دے دے۔ کہ نہیں جی میں نے عمل کیا ہے، میری آنکھ دیکھ لیتی ہے، آپ کے ہاں تو بہت سے خدمت گزار جنات پھر رہے ہیں۔ میں کہ وہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو باندھا نہیں ہے، تو باندھے گا تو ساتھ تجھے بھی ڈوبے گے، خود بھی ڈوبیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے زمانے میں حضرت کے ایک دوست تھے، انہوں نے 2 جن پکڑے ہوئے تھے اسی طرح عمل کر تو وہ ایک دن ان کا دل چاہا کہ حاجی صاحب کی زیارت کریں، کچھ دوسرے شہر کے تھے، انہوں نے جنات کو ایک تخت دیا بڑا خوبصورت تھا کہ یہ لے جاؤ اور حاجی صاحب کے اس پر بٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ جنات لے کے چلے گئے، تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں، تو وہ وہاں کر بیٹھ گئے، علیہ السلام پھیرا اور سے دیکھا تو پہچان گئے بھی کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت وہ آپ کے دوست بلا رہے ہیں، ہم آپ کو لینے ہیں۔ کہا کیسا بدتمیز ہے، زیارت کے لیے خود آنا چاہیے یا مثال کو بنانا چاہیے؟ چلو اس کو لے کے آؤ۔ تو دونوں واپس گئے تو اس کو بازوؤں سے پکڑ لیا کہ چل ہمارے ساتھ۔ کہتے عجیب ہے، اب میں عمل کر کر کے اتنے عرصہ چلے کاٹے اور تمہیں قابو کیا، تم وہ حاجی صاحب کی ایک ملاقات کے بعد ان کا تیری طاقت تو ہم جانتے ہیں تو کتنے پانی میں ہے، لیکن وہ بزرگ اگر اس نے یوں بد دعا کر دی نا ہمارا بڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے تجھے جانا ہی پڑے گا۔ تو جب وہ لے کے چلے گئے، ہاں بھائی مزہ آیا جنات قابو کرنے کا؟ کہا کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور ان کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ عامل کی جنات کو عامل کی طاقت کا پتہ ہے، لیکن جو مولا سے دل لگایا ہو، جن کا رابطہ وہاں ہو، تو کیا جن کیا انس اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیٹھ پر مولا ہے۔ ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو خیر اس نے ایک جن قابو کر لیا، تو جن کو قابو کر، جن نے کہا ہاں جی آقا کیا ہوگا؟ میں انہوں نے کہا ڈیفینس میں کوٹھی بناؤ۔ کہتے میں تو خود جو ہے وہ تربوز کے چھلکے میں رہتا ہوں، میں آپ کی کوٹھی کہاں سے بنا سکتا؟ ان کے پاس تو اپنی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے آپ کا کام کریں گے؟ یہ بھی ایک وہم اور وسوسہ ہے، ادھر مت جاؤ۔ اب اللہ نے اپنا راستہ مان لے کھولا ہے، ففروا الی اللہ کہ میرے پاس آؤ، تم یہاں اس راستے کو اختیار کرو، ساری چیزیں خود مسخر ہوتی چلی جائیں گی، ساری تمہاری خدمت کریں گی، دعائیں کریں گی آپ کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو مولا کو راضی کرتا ہے۔ چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں کیونکہ اس کے وجود سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں زمین پر، ان کا ادراک وہ کرتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے اس اللہ والے کی وجہ سے، اس نیک انسان کی وجہ سے اس بستی پر، اس گاؤں پر، اس گھر پر کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ چونٹیاں گھر والی دعا کرتی ہیں اللہ یہ سلامت رہے کیونکہ اس کی وجہ سے کتنی رحمتیں آ رہی ہیں۔ چھپکلیاں دعائیں کرتی ہیں، مکھیاں مچھر تک دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سلامت رہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ بننا زیادہ بہتر ہے یا لوگ دنیا کی عارضی طاقتوں کو حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اسی کا اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل کرو۔ میں تو کہتا ہوں حرمین شریفین کی زیارت اور یہ سفر جو ہمیں دنیا میں دیا ہے،
اس کی بھی بڑی غرض یہ چوٹ کھا کے آؤ وہاں پر اللہ رسول کے عشق کی، ورنہ فرشتے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان پر جو کعبہ ہے 70,000 فرشتہ روزانہ اس میں داخل ہوتا ہے طواف کے لیے، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، پھر ہمارے لیے کھول دی ہے، کوئی ایک بار جا رہا ہے، کوئی 2 بار جا رہا ہے، کوئی 10 بار جا رہا ہے، کوئی 20 بار جا رہا ہے۔ ایک بزرگ سے 70 بار حج کیا، 70 حج کیا، 70 حج۔ جب 17واں حج کیا تو ہر حج میں دعا کرتے تھے عرفات میں، اے اللہ پھر لے کے آنا، اللہ پھر لے کے آنا۔ جب 17واں حج کیا تو انہوں نے کہا اللہ شرم آتی ہے، اتنے تو نے حج کرائے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں پھر اگلے سال لے آ، اسی سال وفات ہوئی۔ بندوں کو موقع دیا بار بار تاکہ اس کو محبت کی چوٹ کھائے، ورنہ نہ جا سکو تو جو چوٹ کھا کے آئے ہیں ان سے چوٹ حاصل کر لو۔ میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے ہیں۔ اس لیے حاجی کو ملنا اور وہاں سے آنے والے کو ملنا سنت ہے۔ کہ تم اگر نہیں جا سکے تو جو زیارت کر کے ان کی زیارت کر لو، ان انوارات میں سے انشاءاللہ تمہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ عجیب بات ہے، تمہیں بھی حصہ ملے گا، اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا بھی نمبر لگ جائے کہ بھئی اس لیے ملنے محبت کے لیے۔ دیکھو کراچی سے دوست ہے، پتہ ہے کراچی سے کتنے دوست آئے ملاقات کے لیے، کراچی کو قریب تھوڑی ہے، یہ پچھلا محلہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہاول نگر اب ایسا ہو گیا، لوگ دوست سے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا جب ہم الفت نگر بہاول نگر جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کی کرامت ایسی ہے انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اب ہم مدینہ شریف گئے، مکہ شریف، ہمیں سفر محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ محبت کا سفر ہے، اور محبت کے سفر میں احساس نہیں ہوتا، خوشی خوشی کرتا ہے آدمی۔ میں تو ٹرین پر لکھا ہوتا ہے مدینہ شریف، ٹرین پر سفر کرتا لکھا ہوتا ہے مدینہ شریف، ایسے ایسے کر کے آتا ہے مدینہ مدینہ ایسے کر کے کہ ٹرین مدینہ جا رہی، تو مجھے حضرت کا شعر یاد آیا کرتا ہے اس موقع پر، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، میری کشتی زیر و زبر جا رہی ہے، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ مکہ شریف ٹرین میں آئے، مکہ شریف لکھا ہوتا ہے، مکہ جا رہی، مدینہ جا رہی، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو بھی کریم میرا رسول بھی کریم، اے رب تو کریمی رسول تو کریم، صد شکر کے حسب میانے دو کریم، اللہ تو بھی کریم تیرا رسول بھی کریم، شکر ہے میں 2 کریموں کے درمیان ہوں، جس کا دامن پکڑوں میرا پار ہو جائے۔ رب تو کریمی و رسول تو صد شکر کے حسب میانے دو کریم، محبتوں کا سفر ہے یہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو خود فرما دیا کہ میری قبر پر آؤ، میرے روزے کی زیارت کرو، شفاعت واجب ہے، ایسے گویا کہ زندگی میں میری زیارت کی، کیوں فرمایا؟ تاکہ عشق و محبت کی چوٹ لے کر آؤ، وہاں کے عشق لے کر آؤ، مدینہ میں رسول اللہ کے عشق لے کر آؤ، مکہ میں اللہ کے عشق لے کر آؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دل کو اللہ سے اور رسول اللہ سے چپکا دو۔ یاد رکھو اللہ کی محبت آ جائے گی، رسول اللہ کی آ جائے گی، اور رسول اللہ کی آ جائے گی، اللہ کی آ جائے گی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی زیارت کی، کہا، رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں ہر وقت اللہ کی محبت میں مشغول رہتا ہوں۔ فرمایا میرے اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مولا کا عاشق ہے وہ رسول اللہ کا عاشق ہے، جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ مولا کا عاشق ہے۔ میں وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا وہ شخص، من کا اللہ رسول حب الیما سواہما، جو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، عشق کرتا ہوگا، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا